وہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ مجھے شاہ جی آپ کے قرآن کے 15 پارے یاد، وید ہے یا گرنتھ ہے، اس کے آپ 4 ورقے سنا سکتے ہو؟ تو حضور شاہ نعیم الدین مراد آبادی جو فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے اور انہوں نے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، تو انہوں نے اس پنڈت کو جواب دیا، تجھے اگر پاک اللہ کی کتاب کے 15 پارے یاد ہیں، یہ تو سچی کتاب ہے، مجھے تو 3 پارے یاد ہیں، میری وید ایک جھوٹی کتاب ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے 4 اوراق کو یاد کرنے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ ایک بچے سے سن سکتے ہو، ایک بوڑھے سے سن سکتے ہو، ایک عورت سے سن سکتے ہو، ایک نبینہ کاری سے سن سکتے ہو۔ حضرت حافظون قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی عصمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی شیخ الاسلام حضرت مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علمی خط و کتابت ہوا کرتی تھی، جو ان کے عربی فتاوی یا اردو فتاوی ہوتے تو وہ تقریض لکھنے کے لیے آپ کی طرف بھیجتے تھے، آپ پڑھتے اور سراہتے اور لکھتے، یا مولانا امام احمد رضا کیا خوب آپ کا یہ فتویٰ قرآن اور سنت اور حدیث مبارکہ کے مطابق بالکل صحیح ہے، اپنے دستخط فرماتے تھے۔ اسی طرح شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ اپنے عربی فتاوی جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو بھیجتے، وہ بھی شاندار الفاظ سے تقاریض سے آپ کے فتاوی کو مزین فرما دیتے اور تائید میں لکھتے کہ کیا خوب اے شیخ الاسلام مولانا فضل الحق آپ نے قرآن و سنت کے مطابق یہ فتویٰ دیا۔ میرے والد مرحوم جن کی بیعت شاہ نظام توسوی رحمت اللہ علیہ سے تھی، انہوں نے ایک دن مجھے بتایا، کہتے ہیں بیٹے میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں لاہور گیا، میری جوانی تھی، وہ فرماتے تھے میرے ابا مرحوم کہ میں نے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی، اب یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میرے ابو نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، ویسے وہ صاحب علم تھے لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، تم مومن کی باطنی طاقت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اب میرے والد بزرگوار مرحوم وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں کا راستہ، لیکن میں نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو صاحب علم و فضل تھے، حالانکہ ہزاروں نوجوان ان کے آگے سے گزر رہے تھے۔ میرے والد مرحوم فرماتے ہیں جب میں ان کے بزرگ کے آگے سے گزرا تو اس نے کہا اے نوجوان ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ادب سے ان سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اے نوجوان تو کس شہر میں رہتا ہے؟ میرے والد بزرگوار مرحوم نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو بتایا اے بابا جی میں تو ڈی جی خان رہتا ہوں، تو وہ بزرگ فرمانے لگے ڈی جی خان میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ، پاک و ہند میں صف اول کے علماء میں ان کا شعرہ ہے، کیا اس وقت وہ حیات ہے؟ تو میرے والد بزرگوار نے ان کو جواب دیا ضعیف العمر ہے، لیکن 100 کے قریب ان کی عمر شریف ہے، لیکن چہرہ ان کا نورانی ہے اور ان کی قامت دراز قامت، کمر خمیدہ نہیں ہے، آنکھیں روشن ہیں، چہرہ نورانی ہے، اب بھی یاد ہے، اب بھی باز فرماتے ہیں، اب بھی ان سے مستفید کرتے ہیں۔ تو اس بزرگ کے پاس ایک عربی اور فارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی،
دیکھو انہوں نے اللہ کے نور سے دیکھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی باطنی طاقت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نور سے دیکھا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. قرآن وہ حدیث تھی، اب قرآن تصدیق کا فرما رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیرے سے ہٹاتا ہے، نور میں منتقل کر دیتا ہے. تو اس نور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے میرے والد سے پوچھا اے نوجوان کس شہر رہتا ہے؟ تو میرے ابو نے ڈی جی خان کا بتایا. تو انہوں نے شیخ الاسلام کی خیریت دریافت کی، مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ کتاب ان کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے میرے والد کو دے دی، کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکے گا. میرے سلام بھی کہنا. میرے والد بزرگوار کو انہوں نے اپنا شاید کوئی نام بتایا تھا، لیکن اب مجھے وہ اس بزرگ کا نام یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا شیخ الاسلام حضرت مولانا فضل الحق صحیح کو میرے سلام بھی دینا، یہ عربی اور فارسی کی کتاب بھی دینا، بیٹے یہ امانت ہے پہنچا دینا، کوئی نہیں سمجھ سکے گا ان کے سوا یہ کتاب شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا، وہی سمجھ سکتے. میرے والد صاحب بہت متاثر ہوئے، اے اور حضور شیخ الاسلام کی زیارت کی، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور پھر ان کو کتاب دے دی. اور انہوں نے کتاب کو لیا اور جیسے ان کے ہاتھ میں سونا چاندی کیا چیز ہے لال گوہر آ گیا ہو، قدردانی سے اس کتاب کو چوما. بیٹے اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ یہ امانت مجھے پہنچا دی. یہ بزرگوں کی سنی ہوئی باتیں میں بیان ضرور کرتا ہوں. اگر میری کوتاہی ہے تو میرے بزرگ ہیں اور میرے استاد زیادہ ہیں، یہ مجھے سمجھا سکتے ہیں، تو میں اپنی آر محسوس نہیں کرتا. اسی طرح میرے بزرگوں نے بتایا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اتنا متقی صاحب علم تقویٰ و طہارت کے پے کرتے، پھٹیا پرانا چولا تے منہ وچ نور دا شولا. یعنی نام بھی فضل الحق تھا اور ان کی زبان سے قرآن و سنت اور حق کا بیان ہوتا تھا. اور جو ان کے فریق مخالف تھے وہ بھی اعتراف کرتے تھے، معترف تھے کہ آپ قرآن کی حدیث کی اور سچی بات فرماتے ہیں. تو میرے بزرگوں نے جو بتایا تو اگر حکم ہو تو بیان کر دوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سنگل روڈ تھا. تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب آپ کے لاکھ جگر، ان سے بھی میں عربی پڑھتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا استاد تھا بادشاہ. تو وہاں اپنے لاکھ جگر کو مل کر سنگل روڈ تھا، اتنا رش نہیں ہو کرتا تھا. تو شیخ الاسلام کے ہاتھ میں آسا تھا، کمر خمیدہ نہیں تھی، چہرے پر نور تھا. وہ ان کو مل کر اور سڑک کو کراس کر رہے تھے. تو محسن نقوی کا ابا چراغ شاہ وہ تانگے پر آ رہا تھا، تو ادب سے وہ تانگے کو اس نے روک دیا. یہ دیکھا کہ شیخ الاسلام گزر گئے، وہ ادب سے اتر آیا اور آپ سے مصافحہ کیا اور آپ کو سڑک پار کرانے لگا. تو جب اس نے سڑک پار کرا دی تو آپ سریکی میں آپ نے اسے فرمایا چراغن ہے ہی جیا سے چراغنا سب نہ بکیا کر. یعنی ان کی زبان میں حق وہی ہوا کرتی. ایک میرے سینئر استاد بھائی تھے، اب وہ بیچارے مثال فرما گئے. میں نے موضوع حضرت عثمان بھی رکھنا ہے، لیکن یہ روحانیت کے کچھ واقعات ہیں تاکہ یہ دل کی کتاب میں محفوظ ہیں، آپ تک پہنچے. وہ میرے استاد بھائی، وہ حضرت مولانا بشرا رحمۃ اللہ علیہ طیف میں، وہ 31 بلاگ میں وہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور خدا کی قسم
ہمارے سینئر استاد بھائی، ہم تو شیخ الاسلام کے شہزادوں سے پڑھے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ شیخ الاسلام سے پڑھتے تھے مولانا بشرا کے ساتھ۔ وہ فرماتے مولانا بشرا کسی چلاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا کہ شیخ الاسلام اسلام اور قرآن و سنت کے اتنا گرویدہ تھے کہ وہ جن میں کوئی بے ادبی پاتے تھے، یعنی اہل بیت یا صحابہ یا کسی بزرگ، تو اجتناب کرتے تھے ان سے کھانے پینے کا بھی۔ یہ اس نے مجھے بتایا۔ کہتا ہے ہم پڑھ رہے تھے مولانا بشرا کے ساتھ، ان کو کوئی کام بتا دیا، وہ آپ کے چچا تھے رحمۃ اللہ علیہ، کیف بھی ان کا مثال، مولانا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی۔ تو یہ سب بھائی ہیں شیخ الاسلام کے 7 صاحبزادے، 7 عالم میں کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں مجھے آپ نے ایک گڑوی دی اور 4 آنے تھے یا پتہ نہیں 4 آنے تھے تقریباً، فرمایا یہ وہ دودھ والا بیٹھا ہے، اس سے دودھ لے کر آؤ، آپ کی شریعت نے بتایا۔ وہ کہتا ہے میں شیخ الاسلام کا حکم پا کر دودھ ایک شخص سے لیا، لیکن جس کا آپ نے فرمایا تھا اس سے نہیں لیا۔ کہتا ہے میں بھی اتنی عمر تو نہیں تھی، میں نے لے لیا۔ تو پھر جب آ کر وہ میں نے دودھ دیا، کہیں کو لگتا ابھی، پھر میں نے اس کا نام لیا۔ تو شیخ الاسلام کی رائے تھی شاید وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ پھر اس نے کہا بابا اے کھیر اقبال لیا تے میں جرا تک آ گیا گو کی۔ پھر وہ کہتا ہے وہ میں ادب تھا ان کا، استاد بھی تھے، تو پھر وہ میں نے گڑ بھی اٹھا لی، پھر میں چلا گیا اسی کے پاس۔ چاچا ناراض نہ تھی بھی تو وہ آدم اڈو کی ہاں میں کو پہلے پتہ ہے مولانا فضل الحق صاحب دی کڑی بھی ہے وہ میرے کو کھیر نہیں گھلتے۔ پھر اس نے وہ دودھ جو ہے اپنے پتیلے میں اڈیل دیا اور وہ کہتا ہے اس نے مجھے 4 آنے واپس کیا۔ پھر جن کا انہوں نے فرمایا تو میں نے اس سے دودھ لے کر میں آ گیا۔ یعنی یہ تفرقے کی باتیں نہیں ہے، یہ تقوی کی بات ہے۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین کا وہ شمار تھا کہ بچوں کو ہلال کھلاتے تھے۔ اگر ایک مسکین کے حق میں شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا تو خواب میں فاروق اعظم عادل عمر کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ فتویٰ اٹھا رہے ہیں اور شیخ الاسلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے فضل الحق تیرا یہ فتویٰ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، تو نے یہ فتویٰ عدل کر دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین میں معاصرین میں سراج الفقہا علامہ سید احمد صاحب، ایک تو کاظمی بزرگ ہیں، یہ سید نہیں تھے، علامہ تھے، ان کو سراج الفقہا کہا کرتے تھے۔ وہ یہاں آ کر چھپر خاج گاہ میں حضرت مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آ کر باز کیا۔ ایک اشتہار آپ کا لکھا ہوا میرے پاس بھی پہنچا تھا، بڑا پرانا، اپنے استاد زادوں کی توسط سے، تو اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے کاتب نے لکھا تھا، اور اس میں یہ الفاظ مرقوم تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ ہماری مسجد میں دینیات کا پروگرام ہے، سادگی بھی دیکھیے، علم بھی دیکھیے، پاکیزہ الفاظ بھی دیکھیے۔ ہماری مسجد شریف میں دینیات کا پروگرام ہے، بعض علماء کے وعدے وہ بھی مجھ تک پہنچ چکے ہیں تحریراً، اور بعض علماء سے میں نے رابطہ بھی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ
وہ میری دعوت پر ضرور آئیں گے۔ اور یہاں میں فقیر فضل الحق قریشی جو ہے علم دین کا پڑھا رہا ہوں، اور جو پڑھتے ہیں ان کو میں فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں، اور ان کو پختہ طعام بھی ملتا ہے، ان کے کپڑے کا، ان کے صابن کا، کپڑے دھوتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں۔ تو اس دینیات کے پروگرام میں مشاہیر علماء بھی آئیں گے اور آپ تمام مسلمان آئیں گے۔ جزاک اللہ احسن الجزا کے الفاظ تھے۔ تو وہ جو ان کے دوست تھے خواجہ فرید کے رنگے ہوئے حضور شاہ جمالی غلام حسن سواگی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے معاصرین میں سے تھے، تو وہاں یہاں آ کر انہوں نے باز کیا، اور ان کی سادگی کا عالم اس علاقے کے علماء، کیونکہ میں سفر کرتا رہتا ہوں ادنا طالب علم، تو وہاں کے بزرگوں نے بتایا اتنا سادہ تھے، کوئی تویز لینے سے کے لیے آیا حضرت سراج الفقہا سے، تو 5 روپے کا نوٹ اس نے دیا جو تویز لے رہا تھا، تو 5 روپے کے نوٹ پر یہ تقویم کھینچ دی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت لکھ دی وہ اسی 5 روپے کا۔ 5 روپے کی آج ہزاروں کی ویلیو تھی، تو وہ سادے لوگ جو دیہاتی تھے وہ حضرت صاحب 5 روپے والا نہ اٹھے، وہ تے پیچھے فتح مند ماں کو دار کھڑکا کے دیو میں کو کیوں دیتے ہوئے وہ لنگر پکے آ، یعنی وہ فتح محمد ان کا بیٹا پڑھتا تھا، یہ اس کو جا کے دو، میں کیوں نہیں میرے سے آئے پیسے، خبر نہیں تھی تو پیسوں کی نہیں تھی، اگر خبر تھی خدا کی تھی، رسول کی تھی، آخرت کی تھی۔ ایک گلاں بڑے دور دیاں جی میں سر لتے منصور تھی۔ ابھی میرے استاد زادہ عاشق باللہ اور عاشق رسول، دیکھو چہرہ نورانی ہے، آپ نے بتایا کہ کسی انگریزی ملک میں بدبخت نے قرآن کی توہین کی ہے، یہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، یہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان کا بڑا برا انجام ہو۔ دیکھ لیں حضور شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے کنزل ایمان پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے حاشیہ پر تفسیر بیان کی، وہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے تھے، وہ تو ان کا وہ انڈیا کے بزرگ تھے مراد آباد کے، تو وہاں ان کا ایک پنڈت سے مناظرہ ہوا، وہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ جو ہے مجھے شاہ جی آپ کے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں، میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے قرآن کے 15 پارے مجھے یاد ہیں، اور جو ہماری وید ہے یا ہمارے سکھوں کی گرنتھ ہے اس کے آپ 4 ورقے سنا سکتے ہو، 4 اوراق۔ تو حضور شاہ نعیم الدین مراد آبادی جو فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے اور انہوں نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور شیخ الاسلام کے دوستوں میں تھے، تو انہوں نے اس پنڈت کو جواب دیا تجھے اگر میرے پاک اللہ کی کتاب کے 15 پارے یاد ہیں، یہ تو سچی کتاب ہے، مجھے تو 3 پارے یاد ہیں، 30 پارے مجھے یاد ہیں، اور تیری وید ایک جھوٹی کتاب ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے 4 اوراق کو یاد کرنے کی، 4 اوراق تو کیا 1 ورقہ تو بھی نہیں سنا سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ ایک بچے سے سن سکتے ہو، ایک بوڑھے سے سن سکتے ہو، ایک عورت سے سن سکتے ہو، ایک نبینہ کاری سے سن سکتے ہو۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، حضرت فیض محمد قریشی کے ابا، وہ تراویح میں قرآن پڑھتے، قرآن کے بعد فرماتے سرائکی میں بابا آج میں سورت ہود پڑھی، اے او سورت ہود ہے،
نبی سونا فرمے دیان سورت ہود نے میں کو بڈھا کر دیتا، اور کسی وقت حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ علم کا سمندر تھے، آپ کے والد بزرگوار، اور کبھی یہ عید پڑھ کر سناتے بابو عمل کر گیا اج جرا میں سپارہ پڑھے اندے وچ عید ہے جر ویلے بندہ شدہ فوت تھی من کو دے کرام کاتبین کو اللہ حکم دے دے کتیہ سے جلے لے کتیہ سے جلے لیل کتب اس ایدی کتاب کو بند کر دے، کتیہ سے جلے لیل کتب ایدی کتاب کو بند کر دو، جیرا کو جی لکھوانا ہا لکھوا گی دے، پیچھے فرشتے آدم اے مولا سا کتا منو، اللہ فرمے دے اے مومن ہے مومنہ ہے ایدی 60 سال عمر رہی 70 سال رہی تو سیدن عمال نیکی بدی لکھ دے گئے میں، لیکن ہون اندی قبر میں داخل تھی ونجو اندے قبر دے ساتھی بڑھ ونجو کیا بات تک اندن واسطے استغفار پڑھتے رہے، وہ قرآن کی ٹرانسلیشن کرتے لوگوں کو بتاتے، تو اس لیے یوم معاشر کی سختی بیان کی حضرت مولانا محمد اسماعیل قریشی رحمت اللہ علیہ نے سورت مزمل جب تلاوت کی تراویح میں، تو پھر یہ عید سنا کر لوگوں کو سمجھایا قیامت کا منظر کیا ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ وکان وعدہ مفعولا، جب قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائے گے، اس کی جو جلد ہے وہ لڑک جائے گی، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو دیکھیں اتنا قلیل وقت ہے، میں وقت کا بھی احساس کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس جامع مسجد کے ساتھ تعاون کیا کرو، ساتھ دیا کرو۔ دیکھو فضولیات میں بندہ خرچ کرتا ہے، اگر آپ اس مسجد شریف کے لیے خرچ کر دو گے، اگر جب کوئی ایسا مجاہد سامنے آ جائے وہ چھپر خواجگان بنوا دے لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، دل کھول کر آپ تعاون کیا کرو، تاکہ اس سے یہ ہے کہ اس دفعہ شامیانوں کا انتظام کیا گیا، لیکن الحمدللہ یہ مسجد بھی شیخ الاسلام مولانا فضل حق ہے، اور جہاں بیان بھی قیامت تک حق کا ہوتا رہے گا، تو حق کی خاطر یہ آپ کی معاملات دنیا آخرت میں آپ کے کام آئے۔ اب اتنے مختصر وقت میں اور تو کچھ نہیں کہا جاتا، دو باتیں میں نے کرنی ہیں، ایک روحانیت کے حوالے سے، ایک کیونکہ جامع القرآن کی شہادت تھی تو یہ میری بدبختی ہوگی اور بددیانتی ہوگی کہ میں جامع القرآن کا ذکر نہ کروں۔ ایک روحانیت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ میرے ابا مرحوم بڑے پیکر و حیا کے پیکر تھے، اچھی بات ہے ہر بندے کو اپنے بزرگوں سے پیار ہوتا ہے، تو ایک ان کا وہ واقعہ کہ داتا صاحب کے دربار پر انہوں نے کتاب دی، فرمایا جاؤ، حالانکہ ہزاروں لوگ تھے لیکن اس بزرگ کی فراست نوجوان کو کہا رہتا ہے ڈیرہ غازی خان یہ کتاب دینا، شیخ الاسلام زندہ ہے، جی ہاں صحیح زندہ ہے، اچھا یہ میرے سلام دینا، یہ عربی فارسی کی کتاب دینا، تو ان کے سوا اس کتاب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔